اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں ایزی اسلامیات کی طرف سے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کر لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے۔ آج ہم حدیث کے سلسلے کا ہی جو ایک کوشچن ہے وہ یہ کہ پیپر 2 ہوتا ہے حدیث میں جو کور ہوتا ہے، اور ایگزامینیشن کا جو کوشچن ہے وہ بھی نمبر 2 بنتا ہے۔ دی ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف حدیث جو ہے وہ تو مین ٹاپک ہے جو کیمبرج نے آپ کو لکھ کے دیا ہے، لیکن اس کی سب ہیڈنگ میں جو آج ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کنڈکٹ آف مسلمس ان اے کمیونل لائف۔ ویسے تو ابھی پچھلے جو میری ویڈیو تھی اس میں آپ نے جو انڈیویجولز ہیں انفرادی طور پہ ایک مسلمان کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے، تو میں نے وہاں پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں حدیثیں اوور لیپ ہوں گی، کیونکہ مسلمان کا ایک کنڈکٹ دیکھیے ایک عبادت کو چھوڑ کے، عبادت جو ہے وہ تو ایک انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہے طریقہ ہے، یہ آپ کے یہ آپ کا اپنا ایک انڈیویجول کنڈکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ جو ہے وہ اور باتیں کرتے ہیں، سوشل جو چیزیں ہوتی ہیں، سوشلائزنگ جو ہوتی ہے، اس میں تو اوور لیپ لازمی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کا انڈیویجول کنڈکٹ ہو گیا، لیکن اس غریب کی مدد جو ہے وہ ایک کمیونٹی کے لیے آپ نے وہ کنٹریبیوٹ کر دیا معاملے کو، تو یہ مطلب اوور لیپنگ ہے بہت زیادہ۔ بہرحال وہ چونکہ ریکمینڈڈ ٹاپک ہے اس کا کیمبرج کا، تو اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی کیا چیز ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح سے آپ کو کرنا ہے، تو یہ ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ جو دیکھیں گے تو انڈیویجول کنڈکٹ کے کمپیریزن میں کافی حد تک جو ہے وہ اس میں اوور لیپنگ آپ کو نظر آئے گی۔ دیکھیے یہ 3 کوسچنز ہیں جو کیمبرج میں اس سلسلے میں آئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ امپورٹنٹ تو ہر چیز ہے بھائی، جو بھی سلیبس میں وہ امپورٹنٹ ہے۔ میں ان کو پڑھ دیتا ہوں، لیکن بیسیکلی یہ تینوں کوسچن جو ہیں وہ ایک ہی کوسچن ہے، ایک ہی بات پوچھی جا رہی ہے، وہ ہے کمیونٹی لائف میں مسلمان کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے۔ پہلا کوسچن ہے آؤٹ لائن۔ دیکھیے آؤٹ لائن، پھر آؤٹ لائن آ گیا۔ آؤٹ لائن کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پچھلے والے میں بتایا تھا کہ آؤٹ لائن کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، 20 حدیثیں، ان کا جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپ مینشن کر دیجئے۔ ہر حدیث کو کوٹ کے طور پہ لینے کی ضرورت بالکل ہے ہی نہیں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اتنی جگہ ہے، نہ اتنا وقت ہے آپ کے پاس۔ آؤٹ لائن دا مین ٹیچنگس آف دی حدیث یو ہیو اسٹڈیڈ about the importance of Muslim communal life، یعنی یو ہیو اسٹڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20 حدیثوں کی بات کر رہا ہے، یہ آپ سے آپ کے کامن سینس کی بات نہیں کہہ رہا، یہ آپ سے بخاری کے مسلم کی اور حدیثوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، یہ آپ سے کہہ رہا ہے ایگزامنر کہ یو ہیو اسٹڈیڈ، یعنی یہ 20 حدیثیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس کی میں جو ٹیچنگس ہیں ان کو کمیونٹی لائف کے متعلق جو ٹیچنگس ہیں ان کو آپ مینشن کر دیجیے۔ 10 مارک کا کوشچن ہے، جون 2009 میں آیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگس آف دی سیٹ احادیث یو ہیو اسٹڈیڈ، وہی بات آ گئی جو میں نے پچھلے پہ آؤٹ لائن دا ویز، آؤٹ لائن پھر آ گئی، دا ویز ان وچ مسلمس شوڈ ٹریٹ ون اینڈ ادر۔ 10 مارک کا کوشچن ہے، جون 12 میں یہ کوشچن آیا تھا۔ آؤٹ لائن دا مین ٹیچنگس آف دی سیٹ احادیث about the conduct of Muslims in communal life۔ 10 مارک کا کوشچن نومبر 14 میں آیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ 3 کوشچنز ہیں، اور میں جو ہے وہ ایک ہی چیز آتی ہے کہ مسلمان کو اپنی اجتماعی زندگی میں اپنی جو سوشل لائف ہے اور لائف ٹورڈز سوسائٹی، اس میں کیسا کنڈکٹ اس کا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اسلام جو ہے وہ اجتماعی زندگی کو، یعنی جو آپ کی کمیونٹی یا کمیونل لائف ہے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک عمارت کی طرح سے ہیں، اور ہر عمارت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ فار ایگزامپل
آپ ایک دیوار بناتے ہیں یا ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں بریکس ہوتی ہیں. تو ایک بریک نے دوسری بریک کو مضبوط کیا, دوسری نے تیسری کو کیا, تیسری نے چوتھی کو مضبوط کیا. اگر آپ اس میں سے بریکس کو نکالنا شروع کر دیں گے تو وہ دیوار جو ہے یا وہ بلڈنگ جو ہے وہ گر جائے گی, وہ مضبوط بالکل نہیں رہے گی. تو اس لیے ہر مسلمان جو ہے, ہر مسلمان انڈیویجول جو ہے وہ ایک بلڈنگ کی طرح سے ہے, اور پوری مسلم کمیونٹی کی ایک بلڈنگ کی طرح سے, اور ہر مسلمان اس کا ایک پارٹ ہے, ایک اس کی بریک ہے, اور وہ سب مل کے جو ہے وہ ایک مضبوط سوسائٹی کو بناتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی احادیث ہیں, ایک شاید ذکر بعد میں آئے گا کہ جیسے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک باڈی کی طرح سے ہیں. مثلا بڑی چھوٹی سی چیزیں, آپ کے دانت کتنی چھوٹی سی بالکل چیز ہے, بالکل ذرا سیدھا, لیکن اگر دانت میں درد ہو جائے تو آپ سو نہیں سکتے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے, بھاگتے میں آپ گر گئے اور آپ کے نی پہ, گھٹنے پہ کوئی چوٹ لگ گئی تو آپ سوچئے کہ کتنی تکلیف آپ میں رہتے ہیں جب تک کہ وہ تکلیف صحیح نہیں ہو جاتی. تو اسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ ایک باڈی کی طرح سے ہیں. ایک اس کا حصہ جو ہے وہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی تکلیف دوسرے جو ہے وہ مسلمان کو ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے قائدین کے لیے اور عام لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. قائدین کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور ان کے لیے مسائل اور مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. اور پھر ایک عام انسان کے ساتھ بھی, چاہے وہ آپ کے یعنی گھر سے شروع ہوتا ہے سلسلہ, آپ کے ماں باپ ہیں, پھر آپ کے بہن بھائی ہیں, پھر آپ کے پڑوسی ہیں, پھر آپ کے کولیگس ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, اس کے بعد پھر ایک عام آدمی جو سڑک پہ چل رہا ہے, ان کے ساتھ سب کے ساتھ خلوص ہونا چاہیے. اور خلوص یہ کہ آپ ان کی جو مدد کر سکتے ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ان کو پورا کیجیے. بڑی کمپریہنسو حدیث ہے یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور مسلم کمیونٹی کو مضبوط کرنے کا جو لیسن ملتا ہے وہ ہمیں ان احادیث سے جو ہمیں کورس میں ریکمینڈ کی گئی ہیں, اور بہت اچھی احادیث ہیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں, وہ سبق ہمیں ملتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اور یہ میں پچھلی ویڈیو میں مینشن کر چکا ہوں, ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ہم پہ زیادتی کی جائے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے, کوئی ہمیں برا کہے, کوئی ہمیں گالی دے دے, ہم نہیں چاہتے. جب ہم نہیں چاہتے تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ کریں. یہ ہمیں ایک حدیث میں سبق ملتا ہے. اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اچھی بات کرو یا خاموش رہو, منہ سے بری بات نکالو گے اس کے بڑے ہی دورس نتائج ہوتے ہیں, فار ریچنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں. آپ ایک بات کہہ دیتے ہیں, کوئی ٹونٹنگ کر دیتے ہیں, کسی کو برا کہہ دیتے ہیں, دوسرے آدمی پہ کیا گزرتی ہے اور اس کے کیا سائیکالوجیکلی اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں, ان کا ہمارے لیے سوچنا بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہمیں احادیث جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر بیوائیں ہیں آپ کی سوسائٹی میں, غریب ہیں, یتیم ہیں, آرفنز ہیں, آپ کے جو جتنے بھی پاورٹی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کرنا, ان کو اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے, اور رسول اللہ کی احادیث جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو بہت آسان بنا دیا. صرف یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, ایسے غریب لوگ بھی تو ہیں دنیا میں جن کی جیب میں چیریٹی کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا, بیچارے خود ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن چیریٹی کو تو بہت ایکسٹینڈ کر دیا رسول اللہ نے. چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بھی چیریٹی ہوتی ہیں. آپ نے رستے میں سے کسی کی کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی شیشے پڑے ہوئے ہیں, کوئی اور چیز ہے, کوئی میں نے پچھلی دفعہ مثال بھی دی تھی کہ کوئی گٹر کھلا ہوا ہے, کوئی ایسی چیزیں آپ نے وہاں پہ کوئی انڈیکیٹر لگا دیے کہ بھائی یہاں پہ احتیاط سے جو بھی, تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. کہ تمام کی چھوٹی بات ایک کسی کو سڑک پار کروا دینا, کسی بزرگ کو, کسی نابینا کو ایک سڑک بھی پار کروانا جو ہے وہ ایک صدقہ ہے.
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی کے لیے یہاں سے برائیوں کو دور کیجیے، آپ اپنے ہاتھ سے بھی دور کیجیے اور آپ اپنی زبان سے بھی دور کیجیے اور آپ اپنے دل میں بھی ان کو برا سمجھیں۔ اسی طرح سے مسلمان جو رولرز ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے، ان کو نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ وہ نرمی کا رویہ رکھیں اور لوگوں کے لیے خوشی پیدا کریں، لوگوں کے لیے خوشخبریاں دیں، نہ کہ ہر روز ایک منحوس اور بری خبر جو ہے ان کو سنا دی جائے۔ تو اس لیے رولرز کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے نرمی رکھیں اور ان کو خوشیاں بانٹیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کاروبار میں مسلمان جو تاجر ہے، جو مرچنٹ ہے، اس کو نرمی کرنی چاہیے۔ کسی کو قرض دے دیا تو یہ بھی نہیں کہ بھائی کسی کو قرض دینے کا مطلب اس تاجر کو نہیں دیا تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دی یا بازار میں کھڑا کر کے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ مسلمانوں کو نہیں۔ نرمی رکھو، نرمی رکھو۔ غیر مسلموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، یہ سب میں پچھلی والی حدیث میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ تو ان سب باتوں کا جو کنکلوژن ہے اور جو یعنی مختصر سی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک باڈی، ایک جسم کی طرح سے ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں درد و تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو اس کو محسوس کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت بہت شکریہ، اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجئے کہ یہ اچھا کام ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے چند بچوں کے امتحان کی تیاری ہو جائے، بالکل نہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے، ہر گھر میں یہ باتیں چلنی چاہیے اور ان کو جاننا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔